عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے ہمارے ویڈیو سبق کا عنوان ہے تلنگانہ میں شاعری کی اہمیت۔ اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تلنگانہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ جنوب ہند کا ایک اہم خطہ ہے۔ اس خطے کی نہایت قدیم تاریخ ہے اور اس خطے میں ایک خاص تہذیب اور ایک خاص ثقافت کو تاریخ کے مختلف ادوار میں ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ جب ہم تلنگانہ کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ علاقہ مختلف حکمران خاندانوں کے زیر نگین رہا، زیر حکومت رہا۔ اس کے قدیم ترین حکمران خاندان تھے آندھرا، اور اس کے بعد اور مختلف دیگر حکمران خاندانوں نے یہاں پر حکومت کی، جن میں کاکتیہ، ساتواہنا اور چولا اور راشٹرکوٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان سارے حکمران خاندانوں نے تلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کو مالا مال کرنے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ ان سب کے بعد دکن میں 1347 عیسوی میں بہمنی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ تلنگانہ کا علاقہ بہمنی سلطنت کا بھی ایک صوبہ رہا۔ سن 1495 عیسوی میں جب بہمنی سلطنت کو زوال ہو گیا تو اس کے نتیجے میں دکن میں 5 الگ الگ ریاستیں قائم ہوئیں، جن میں تلنگانہ کے علاقے میں قطب شاہی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، جو 1518 عیسوی کا واقعہ ہے۔ 1518 عیسوی سے لے کر 1687 عیسوی تک قطب شاہی خاندان نے تلنگانہ کے علاقے پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ قطب شاہی خاندان کے حکمران علوم و فنون کے دلدادہ تھے۔ انہیں شعر و ادب کا بڑا ذوق تھا۔ انہوں نے شاعروں، عالموں، فاضلوں، ادیبوں اور فنون لطیفہ کے دیگر ماہرین کی بڑی سرپرستی کی، انہیں انعامات و اکرامات سے مالا مال کیا۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کے چرچے سن کر ہندوستان کے مختلف علاقوں کے شعراء تلنگانہ کو آنے لگے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے علماء اور فضلاء اپنے وطن کو چھوڑ کر تلنگانہ میں آئے اور یہاں کے قطب شاہی دربار سے انہوں نے وابستگی اختیار کی اور یہاں پر خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ تلنگانہ میں اردو شعر و ادب کا اصل آغاز قطب شاہی خاندان سے ہوتا ہے۔ قطب شاہی خاندان کا بانی سلطان قلی خود بھی عالموں کا بڑا قدردان تھا اور خود بھی شعر و سخن کا اچھا مذاق رکھتا تھا، شعر و شاعری کا ذوق رکھتا تھا، لیکن اس کو اپنی سلطنت مضبوط کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی پڑی۔ اس وجہ سے وہ اردو شاعری کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جمشید قلی کا زمانہ بھی ایسے ہی گزرا۔ جمشید قلی کے بعد مختصر سے وقفے کے لیے سبحان قلی تخت نشین ہوا، لیکن اس کے بعد قطب شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ ابراہیم قلی حکمران ہوا۔ ابراہیم قلی کے زمانے سے تلنگانہ میں دکنی زبان میں شعر و شاعری کے چرچے ہم کو ملنے لگتے ہیں۔ ابراہیم قلی کے زمانے میں فیروز اور محمود جیسے شعراء بیدر سے گولکنڈہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اس دور کے نوجوانوں کو دکنی زبان میں شاعری کرنے کی طرف مائل کیا۔ فیروز، محمود اور ملا خیالی ابراہیم قطب شاہ کے دور کے اہم شعراء گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے عہد میں دکنی زبان میں شعر و شاعری کا چرچا تلنگانہ میں شروع کیا۔ فیروز اور محمود اور ملا خیالی کے بعد جو شعراء
تلنگانہ کی سرزمین سے ابھرتے ہیں ان میں ایک نام ہم کو احمد گجراتی کا ملتا ہے. یہ رہنے والا تو گجرات کا تھا، لیکن گجرات کی تباہی کے بعد وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی دعوت پر تلنگانہ آیا اور یہاں آ کر اس نے اپنی مثنوی پیش کی یوسف زلیخا کے نام سے. اور احمد گجراتی کا ہم عصر شاعر تھا وجہی، جو بڑا عالم تھا اور مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا. اردو کے علاوہ عربی اور فارسی میں بھی مہارت رکھتا تھا. اس کی مثنوی قطب مشتری دکنی کی شاہکار مثنویوں میں سے ایک مانی جاتی ہے. قطب مشتری کے علاوہ اس نے دکنی زبان میں پہلی نثری داستان سبرس کے نام سے لکھی. وجہی کے علاوہ قطب شاہی دور کے دیگر شعراء میں غواسی بھی گزرا ہے، جس نے 3 مثنویاں لکھی: مینا ستونتی، طوطی نامہ اور سیف الملوک اور بدیع الجمال. غواسی کے بعد شعراء کی جو نسل ہمارے سامنے آتی ہے، جس نے تلنگانہ میں دکنی زبان میں شعر و شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے میں نہایت اہم حصہ لیا، ان میں ایک اہم نام ابن نشاطی کا ملتا ہے، جس نے پھول بن کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 66 مقامات پر اس نے 39 ثنائے اور بدائع کا استعمال کیا ہے. پھول بن کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس مثنوی میں کئی قصے بیک وقت چلتے ہیں اور اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے، یعنی ایک قصے کے اندر سے دوسری ضمنی کہانی یا ضمنی قصہ نکلتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. پھول بن دکنی مثنویوں میں ایک خاص مقام کی حامل ہے، اس لیے کہ پھول بن کی زبان وجہی یا اس کے قبل جو شعراء گزرے ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہم کو معلوم ہوتی ہے. ابن نشاطی کے بعد عبداللہ قطب شاہ کے دور میں تلنگانہ کے جن شعراء نے اردو شاعری کی روایت کو آگے بڑھایا، ان میں اہم نام ہے طبعی، جس نے بہرام اور گل اندام کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں ایران کے بادشاہ بہرام گور کا قصہ اس نے پیش کیا ہے. طبعی کے بعد ہم کو جنیدی بھی اسی دور کا شاعر ہے، عبداللہ قطب شاہ کے دور کا، جس نے ماہ پیکر کے نام سے ایک مثنوی لکھی، جس میں محمود غزنوی کے وزیر حسن میمندی کی دختر ماہ اور ایک سوداگر پیکر کے عشق کا قصہ بیان کیا گیا ہے. جنیدی کے بعد اس دور کا ایک اہم شاعر فائز ہے، جس نے رضوان شاہ اور روح افزا کے نام سے ایک مثنوی لکھی. دکن میں ان شعراء کے علاوہ اور بہت سارے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے تلنگانہ میں اردو شاعری کو اپنی مثنویوں سے، اپنے قصائد سے، اپنے مرثیوں سے اور اپنی غزلیات سے مالا مال کیا. ہم جب تلنگانہ میں اردو شاعری کے آغاز اور ارتقاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ اردو شاعری کی ابتدائی دور ہی میں یہاں کے شعراء نے بیک وقت کئی اصناف میں اپنے فن اور تخلیق کے اعلیٰ نمونے پیش کیے. ان شاعروں نے جہاں ضخیم اور بلند پایہ مثنویاں لکھیں جن کا شمار کلاسکس میں ہوتا ہے، ان مثنویوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے بھی لکھے اور پورے لوازمات کے ساتھ لکھے، یعنی شوکت لفظی بھی ہے اس کے اندر، تخیل کی بلند پروازی بھی ہے اور پرشکو لہجہ بھی ہے. یہ سارے لوازمات کے ساتھ دکنی شعراء نے قصیدے لکھے اور قصیدوں کے علاوہ انہوں نے غزلیات بھی لکھی. اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا جو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ،
وہ قطب شاہی خاندان کا 5واں بادشاہ تھا. اس کو غزل سے شغف تھا. اس نے ایک مکمل دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے 50,000 اشعار چھوڑے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں ابتدائی دور ہی سے اردو شاعری کی مختلف اصناف اور ان کی روایت کی نہ صرف داغ بیل پڑتی ہے بلکہ ان کو استحکام بھی نصیب ہوتا ہے اور یہ اصناف پوری مضبوطی کے ساتھ فن اور تخلیق کی سطح پر قائم ہو جاتی ہیں. ابوالحسن تاناشاہ قطب شاہی خاندان کا آخری فرمان روا تھا. اس کے عہد میں اورنگزیب عالمگیر نے دکن پر حملہ کیا اور 1687 عیسوی میں گولکنڈے کی قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ کیا. اس کے بعد کا کچھ عرصہ انتشار کا دور رہا. تلنگانہ میں تہذیب اور ثقافت اور زبان اور ادب کا ارتقاء ایک طرح سے رک گیا کیونکہ یہاں پر جو مستحکم سلطنت تھی جو شاعری کی اور شاعروں کی سرپرستی کرتی تھی اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا. شاعروں کی سرپرستی کرنے والا کوئی دربار باقی نہیں رہا تھا. اس لیے یہ دور انتشار کہلاتا ہے. لیکن 1724 عیسوی میں میر قمر الدین علی خاں آصف جاہی اول نے دکن میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد رکھی. یہ آصف جاہی سلطنت بھی کم و بیش سارے تلنگانہ کا احاطہ کرتی تھی. اس کے ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلنگانہ آصف جاہی سلطنت کی اصل قلمرو میں شامل تھا، اصل سلطنت میں شامل تھا. اگرچہ کہ تلنگانہ کے علاوہ آصف جاہی سلطنت میں مراٹھواڑہ اور کرناٹک کے بھی کچھ اضلاع شامل تھے لیکن اصل جو آصف جاہی سلطنت تھی وہ تلنگانہ کے اضلاع پر محیط تھی. تو اس دور انتشار میں آصف جاہی خاندان کے ابتدائی دور میں تلنگانہ میں جن شاعروں نے شعر و سخن کی روایت کو زندہ اور تابندہ رکھا ان میں جو اہم نام ہیں ان میں قدیم تو ہیں قاضی محمود بحری جنہوں نے غزلیات کا ایک دیوان بھی اپنی یادگار چھوڑا اور ان کی مثنوی من لگن بھی اپنے تصوف اور سلوک کے مضامین کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ عشرتی ایک شاعر گزرے ہیں جن کی مثنوی دیپک پتنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بعد کے زمانے میں تلنگانہ کی سرزمین سے جن شاعروں نے اردو شاعری کی روایت کی آبیاری کی اور مختلف اصناف میں اپنے تخلیقی اور فکری سرمایہ سے اردو شاعری کو مالا مال کیا ان میں بہت سارے شعراء ہیں. سینکڑوں شعراء کے نام ملتے ہیں جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. ہم صرف یہاں چند اہم شعراء کا ذکر کرتے ہیں جن میں شیر محمد خاں ایمان ہیں جو استاد شاعر تھے جن کے کئی شاگرد تھے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے انہوں نے اردو میں غزل گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا. شیر محمد خاں ایمان خود صاحب دیوان شاعر تھے. ان کا کلیات شائع ہو چکا ہے. اسی دور کے ایک شاعر ہیں شمس الدین فیض جو استاد شاعر گزرے ہیں جن کے بے شمار شاگرد تھے. فیض کا دیوان بھی شائع ہو چکا ہے. اسی دور کے ایک اور صوفی شاعر تھے حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جو بیدر سے تشریف لائے تھے اور وہ بھی صاحب دیوان شاعر ہیں. آصف جاہی دور میں نہ صرف حکمران اور بادشاہوں نے عالموں، فاضلوں، ادیبوں اور شاعروں کی سرپرستی کی بلکہ آصف جاہی سلطنت کے جو وزراء تھے ان وزراء نے بھی شاعروں کی بڑی سرپرستی کی. چنانچہ مہاراجہ چندولال شاداں اور ارستوجا، مہاراجہ کشن پرساد شاد یہ سب ایسے وزیر گزرے ہیں آصف جاہی خاندان کے جو خود بھی شاعر تھے، خود بھی شعر کہتے تھے اور ان کے دربار سے 20 شاعر منسلک تھے. وہ ان شاعروں کے وظائف مقرر کرتے، ان کو انعامات دیتے اور ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے. تو امراء، وزیروں اور بادشاہوں کی خاص سرپرستی کی وجہ سے تلنگانہ میں اردو شاعری کی روایت پھلتی پھولتی رہی، پروان چڑھتی رہی. اس دور کے اور دیگر شعراء میں راجہ گردھاری پرساد باقی،
اعظم علی خان شائخ، محمد فیاض الدین فیاض مشرف جنگ کے علاوہ آغا محمد داؤد ابوالعلائی صاحب، ڈاکٹر احمد حسین مائل، عزیز جنگ ولا، امجد حیدرآبادی، توفیق حیدرآبادی، ڈاکٹر احمد حسین مائل اور کیفی حیدرآبادی، فساد جنگ جلیل اور صفی اورنگ آبادی وغیرہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران میں اردو شاعری کی روایت کو آگے بڑھانے میں بہت اہم حصہ لیا۔ یہاں تلنگانہ میں علوم و فنون اور شعر و ادب کے ارتقاء کا ایک خاص واقعہ یہ بھی ہے کہ سن 1884 میں آصف جاہی خاندان کے چھٹے حکمران نواب میر محبوب علی خان نے اردو زبان کو سرکاری حیثیت کا درجہ دے دیا۔ جب زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا تو پھر سلطنت کے سارے کاروبار، دفاتر کے سارے امور اردو زبان میں انجام دیے جانے لگے، اور اس طرح سے اردو زبان کے فروغ میں دن دونی رات چوگنی اضافہ ہوتا گیا۔ چونکہ سرکاری زبان اردو تھی، اس لیے عوام کی بڑی تعداد سرکاری زبان سیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ سرکاری زبان کے ذریعے سے ملازمتوں کے حصول میں، روزگار کے حصول میں آسانی ہوتی تھی۔ اس لیے سرکاری زبان اردو قرار دیے جانے کے بعد اردو کی اشاعت اور اردو کے فروغ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور اردو کی اشاعت میں جب اضافہ ہوا تو پھر اردو شعر و سخن کا چرچا بھی تلنگانہ میں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ سن 1918 میں آصف جاہی خاندان کے 7ویں اور آخری حکمران نواب میر عثمان علی خان نے عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو تھا، اور عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کی وجہ سے مختلف علوم اور فنون کی تعلیم، حتیٰ کہ میڈیسن، انجینئرنگ اور قانون کی تعلیم بھی اردو زبان میں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا، اور خاص طور پر جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو سے وابستہ اساتذہ اور طلباء، ان حضرات نے اردو شاعری کو 20ویں صدی میں دور تک لے جانے میں اہم حصہ لیا۔ چنانچہ جامعہ عثمانیہ کے قیام سے قبل بھی تلنگانہ کی شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک تھی، جو ایک تعلیمی تحریک تھی، ایجوکیشن موومنٹ تھا، اس تعلیمی تحریک کے اثرات یہاں پر پڑھنے شروع ہوئے تھے، ادب پر بھی پڑھنے شروع ہوئے تھے اور شاعری پر بھی پڑھنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد ان اثرات کی واضح جھلک ہم کو اردو شعر و ادب میں اور اردو کے نثری ادب میں نظر آتی ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے فارغین میں جن شعراء نے اردو شاعری کی بڑی خدمت کی، ان میں خاص طور پر وہ شعراء قابل ذکر ہیں جو پروگریسو موومنٹ یا ترقی پسند تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان شعراء نے اردو شاعری کے جو روایتی موضوعات ہیں، یعنی خاص طور پر جو اردو کی غزلیہ شاعری ہے، غزلیہ شاعری کے جو موضوعات ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گل و بلبل کے چرچے ہیں، محبوب کے حسن کا تذکرہ ہے، اس کے لب و عارض کی تعریف ہے، اس کے زلف اور کاکل کی تعریف ہے، اور عشق کی واردات ہے، ہجر اور فراق کا دکھڑا ہے، اور وصل کی تمنا ہے۔ بس انہی چند موضوعات کے اطراف ہماری روایتی شاعری گھومتی نظر آتی ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک نے ہمارے شعر و ادب کے دھارے کا رخ زندگی کے حقیقی مسائل کی طرف موڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے فارغ التحصیل جو طلباء تھے، انہوں نے نہایت تیزی کے ساتھ ترقی پسند تحریک کے اثرات کو جذب کیا، اور
ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو کے مطابق وہ شاعری کرنے لگے۔ ان میں سب سے اہم نام مخدوم محی الدین کا ہے، جو حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اور اردو کے اہم ترقی پسند شاعروں میں سے ایک ہیں۔ مخدوم نے اپنی شاعری میں حقیقت اور رومانس دونوں کے ایک متوازن امتزاج کو پیش کیا، یعنی ان کے ہاں غربت، افلاس، کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل اور سماج کے پسماندہ اور پچھڑے ہوئے طبقے کی زندگی کا عکس بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حسن کی دل فریبی کا تذکرہ اور اس کی جھلک بھی ہم کو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ مخدوم اور مخدوم کے بعد یا مخدوم کے ہم عصر شعراء نے اردو شاعری کو موضوعات کی ایک نئی دنیا سے آشنا کیا، گویا کہ ایک نیا دروازہ، ایک نیا باب تلنگانہ میں اردو شاعری کا کھل گیا، جس میں شاعری کا رشتہ فرضی اور خیالی محبوب اور خیالی عشق کی واردات سے گریز کرتے ہوئے زندگی کے حقیقی مسائل اور زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں ان کو پیش کرنے کی طرف راغب ہوئے ہمارے شعراء۔ چنانچہ مخدوم کے بعد جو مسائلی شاعری ہم کو ملتی ہے وہ شاہد صدیقی کے ہاں بھی ملتی ہے، جو تلنگانہ کے اہم شاعر تھے۔ انہوں نے زندگی کے مسائل اور غم روزگار کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور ترقی پسند نظریات کے مطابق انہوں نے شاعری کی۔ اسی طرح اسی دور کے ایک شاعر تھے سلیمان اریب، جو ابتدا میں ترقی پسندی سے متاثر تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ترقی پسند تحریک سے گریز بھی کیا۔ لیکن وہ جب ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے تو ان کے موضوعات بھی وہی تھے جو مخدوم اور دیگر ترقی پسند شعراء کی شاعری میں ہم کو ملتے ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی اور نظمیں بھی لکھی، اور ان کی غزلوں اور نظموں میں ہم کو زندگی کے جو حقیقی مسائل ہیں، زندگی کی جو تلخیاں ہیں، مزدور کا جو دکھ ہے، کسان کا جو دکھ ہے، غریب طبقے کی زندگی جو ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو مصائب ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کی تلخیاں، اس کی کڑواہٹیں ہمیں مخدوم محی الدین، شاہد صدیقی اور سلیمان اریب وغیرہ جیسے ترقی پسند شعراء کی غزلوں اور نظموں میں ملتے ہیں۔ گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان شاعروں کی تخلیقات میں رومان تو ہے ہی، لیکن رومان کے ساتھ ساتھ حقیقت کی کارفرمائی، حقیقت کی زیریں لہر بھی ہم کو واضح طور پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان شاعروں کی تخلیقات میں ہم کو اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، ہماری یا اپنے عصری زندگی کے مسائل کی تب و تاب ان کی غزلوں اور نظموں میں ہم کو جھلک دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی دور کے وہ شعراء جنہوں نے کلاسیکی روایات اور ترقی پسندی دونوں کو اپنی شاعری میں جوڑے رکھا ایک طرح سے، یعنی ایک طرف تو کلاسیکی روایات کا دامن بھی تھامے رکھا اور دوسری طرف اپنی شاعری کو نئے موضوعات سے بھی ہمکنار کیا۔ اس طرح کے شعراء میں ہم کو علی احمد جلیلی، سعید شہیدی، شاستم کنت، رحمان جامی، راشد آذر، مستر مجاز کے علاوہ صلاح الدین ایّر، رحمان جامی، رؤف خیر وغیرہ جیسے شعراء بھی ملتے ہیں۔ تلنگانہ میں اردو شاعری کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ تلنگانہ میں یہاں کے شعراء نے نہ صرف سنجیدہ شاعری کی طرف توجہ کی بلکہ مزاحیہ شاعری کی طرف بھی
یہاں کے شعراء نے خاص توجہ کی اور مزاحیہ شاعری میں بھی اپنے فکر و فن کے چراغ روشن کیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سرور ڈنڈا، علی صاحب میاں، نذیر دہقانی، طالب خندمیری جیسے بلند پایہ مزاحیہ شاعر بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے مزاحیہ اسلوب میں شاعری کی اور زندگی کے مسائل کو مزاحیہ انداز میں اپنی شاعری میں پیش کیا، اور ان کی شاعری صرف تفنن طبع، تفریح اور وقت گزاری کا مشغلہ نہیں تھی، بلکہ وہ ہنسی ہنسی میں بہت کام کی باتیں کر جاتے تھے، اور اپنی شاعری میں انہوں نے سماج میں جو ناہمواریاں ہیں، سماج کے افراد کے رویوں میں جو کجی اور ناہمواری ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کی طرف نہایت ہی مزاحیہ انداز میں اشارے کیے، اور ان سارے موضوعات کو طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ ان میں کچھ شاعر تو ایسے تھے جنہوں نے دکنی لہجہ اختیار کرتے ہوئے دکنی زبان میں مزاحیہ شاعری کی، اور کچھ شعراء ایسے تھے جنہوں نے موجودہ اردو میں مزاحیہ شاعری کی۔ لیکن جب ہم طنز اور مزاح کے حوالے سے دکن میں اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میدان میں بھی تلنگانہ کے شعراء نے نہایت اہم سنگ میل قائم کیے ہیں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں۔ اس طرح سے بحیثیت مجموعی جب ہم تلنگانہ کی پوری اردو شاعری کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تلنگانہ میں اردو شاعری کی جس طرح سے آبیاری کی گئی، جس طرح سے اس کو پروان چڑھایا گیا، جس طرح اردو شاعری کو آگے بڑھانے میں تلنگانہ کے شاعروں اور فنکاروں نے اپنا خون جگر لگایا، اس کی مثال شاید ہی ہندوستان کا کوئی اور خطہ پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں جب کہ اردو زبان ابھی گھٹنوں کے بل رینگ رہی تھی، اس دور میں تلنگانہ کے شاعروں نے اردو زبان میں شاعری کا آغاز کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسی دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں اردو شاعری کی کئی اصناف کو فروغ ملتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ جیسا کہ کچھ دیر قبل ذکر کیا گیا کہ قطب شاہی دور ہی سے مثنویاں بھی ہم کو ملنے لگتی ہیں، غزلیات کا سلسلہ بھی ملتا ہے، قصائد کا سلسلہ بھی ملتا ہے، مرثیے لکھنے کا سلسلہ بھی ملتا ہے، رباعیات کا سلسلہ بھی ملتا ہے، اور مختلف موضوعات پر غزل نما نظمیں لکھنے کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو اس طرح بیک وقت کئی اصناف میں، کئی حیتوں میں تلنگانہ میں اردو شاعری کو فروغ ملتا رہا، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، جیسے جیسے ہم قدیم سے جدید زمانے کی طرف آتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے شعراء نے وقت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھا، تمام تحریکات اور رجحانات کو پوری فراغ دلی کے ساتھ قبول کیا۔ یہ نہیں کہ تلنگانہ کے شاعروں نے اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند رکھیں، بلکہ انہوں نے اپنے دماغ کی کھڑکیاں تازہ ہواؤں کے لیے کھلی رکھیں اور تازہ ہواؤں کو ان میں داخل ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک ہو، علی گڑھ تحریک ہو، پروگریسو موومنٹ ہو، ترقی پسند تحریک ہو، یا پھر جدیدیت ہو، ہر تحریک کو، ہر رجحان کو تلنگانہ کے شعراء نے قبول کیا، اور اس رجحان میں اپنی شاعری کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے، اور یہی خاص وصف ہے جو تلنگانہ کی شاعری کی اہمیت کا ضامن ہے اور تلنگانہ کی شاعری کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔